اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ سورہ کا نام محمد ترتیب قرآن کے لحاظ سے 47ویں سورہ ہے، 38 آیات 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تسلسل کے ساتھ مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب آگے یہ 3 مدنی صورتیں ہیں۔ اہل مکہ کو سورہ احقاف میں حتمی وعید کر دی گئی تھی۔ اب اس مدنی صورت میں فرمایا الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، وصدوا اور روکا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اول المخاطبین اہل مکہ تھے۔ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز بھی انہی سے کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خوش نصیب سلیم الفطرت لوگ اسلام سے جڑتے گئے اور خبیث الطبع لوگوں کی خباثت مزید بڑھتی گئی۔ انہوں نے اسلام دشمنی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے حق کا انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک طرف تو ان کی دنیاوی کوششیں تھیں، اسلام اور اہل ایمان کو نیچا دکھانے کی کوششیں تھیں، اسلام کو مٹانے کی چاہت رکھتے تھے، اس کے لیے ہر قسم کی سازشیں بھی کر رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو بے اثر بنانے کے لیے مختلف تہمتیں بھی لگاتے، آپ کو ساحر اور قرآن کو سحر کہتے۔ ان لوگوں کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں، بے معنی ہو گئیں۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے ہر جتن کیا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ یہ اسلام کو جتنا دبانا چاہتے تھے، اسلام اتنا پھیلتا گیا۔ یہ لوگوں کو جتنا روکتے، افرادی قوت اتنی بڑھتی گئی۔ یہ لوگ حق کو دبانا چاہتے تھے اور اللہ کا فیصلہ حق کو غالب کرنے کا تھا، تو ان کی ساری کوششیں رائے گاں ہو گئیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اہل کفر کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کا ایمان لانا اس چیز پر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو یاد رہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما دی ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اب یہی صرف قابل قبول ہے، اب اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جو لوگ بھی اس پر ایمان لائے، اس ایمان کی برکت سے، اس اتباع رسول کی برکت سے، کفر عنہم، مٹا دیں ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ کہ اسلام لانے سے پہلے جو ان میں خامیاں تھیں، کمی کوتاہی تھی، اللہ نے اس ایمان کی برکت سے ان برائیوں کو ان سے ختم کر دیا۔ دوسرا، جو ان کی خطائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو سنوار دیا، چاہے یہ احوال دنیا کے اعتبار سے تھے یا آخرت کے اعتبار سے تھے، عقائد کے اعتبار سے تھے یا اعمال کے اعتبار سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کی اصلاح فرما دی۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ،
یہ ایک جامع لفظ ہے، ہر قسم کے احوال کے سنوارنے کے لیے آتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے احوال دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے درست کر دیے۔ کافر اور ایمان والے دونوں جماعتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب اس کے اسباب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفروا، انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے۔ تو کافروں کے اعمال ضائع ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ کافر بھی بہت سے اعمال آخرت کے لیے بھی کرتے تھے، جس طرح وہ حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حاجیوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بہت سے نیک عمل کرتے، لیکن وہ کیونکہ باطل کے پیروکار تھے تو باطل کی پیروی کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے اتباع کی ہے حق کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، کہ جو ان کے رب کی طرف سے حق آیا ہے انہوں نے اس حق کی پیروی کی ہے۔ وہ حق قرآن مجید کی صورت میں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کا چنیدہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان لوگوں نے حق کی بات مانی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، یہ حق کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یہ دیا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، ان کی خطاؤں کو دور کر دیا ہے، واصلح بالہم، اور ان کے احوال کو سنوار دیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں۔ تو حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال پیش کر دی، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بلا شبہ باطل تو مٹنے ہی والا ہے، نابود ہی ہونے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کا حامی اور ناصر بنا دے۔ وما علی الا البلاغ۔